الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ہماری گفتگو چل رہی ہے افعال کے بارے میں اور اس کو مختلف جہات سے دیکھ رہے ہیں. ایک اس میں ترتیب یہ ہم نے پڑھی تھی کہ ماضی کے جو صیغے ہیں ان میں کیا تقسیم ہو سکتی ہے. ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، استمراری ہے، تمنی ہے، شرطی ہے، شکی ہے. ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو یہ آپ نے غور کیا تھا کہ ماضی قریب کا مطلب قریب میں جو کام ابھی ابھی ہوا ہو. جیسے ابھی ابھی ہم لاگ ان ہوئے ہیں تو اس کو کہیں گے تو اس میں قد لگائیں گے، قد کے ساتھ کوئی ماضی کا صیغہ لگے گا. تو نماز جو پڑھی جاتی ہے تو اس میں قد قامت الصلاۃ کہ نماز کھڑی ہو گئی، ابھی ابھی ہوئی ہے. اور اگر کانا لگایا جائے تو اس سے ذرا پرانی بات ہو گئی، ہو چکا، کام ہو چکا، گھر آ گئے، کھانا کھا چکے، کھانا کھا لیا ہے. تو اس طرح کی جو باتیں یعنی کچھ وقت گزر چکا ہو جس کو، اس کو کہتے ہیں ماضی بعید. پھر وہ بھلے سالوں پہلے ہوا ہو یا کچھ دیر پہلے ہوا. کچھ دیر سے مراد ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو چکا ہو. تو اس میں قرآن کی آیت ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا کہ اگر تم لے آئے ہو کوئی نشانی تو لاؤ، اگر ہے تمہارے پاس کوئی نشانی تو دکھاؤ. تو ان کنتا جئتا تو کانا کے جو بھی فارم آئیں گے وہ سب کانا ہی کے فارم کہلائیں گے. کانا کی پوری گردان میں سے 14 میں سے کوئی بھی ہو. یہی کانا اگر مضارع کے ساتھ آئے، اس میں تو ماضی کے ساتھ تھا بعید میں، مضارع کے ساتھ ہو تو یہ پھر استمرار ہو جائے گا، یعنی کام جاری تھا اور ایسا کیا کرتے تھے. عادت کوئی کام جو عادتن ہوتا ہو اس کے لیے بھی یوں کرتے ہیں، وہ ایسا کیا کرتے تھے. شکی اس کے لیے لعل استعمال کرتے ہیں، لعل. تو وہ بتایا تھا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اس کو ماضی کے صیغے میں. ورنہ قرآن میں جملہ اسمیہ کے طور پر بھی لعل آتا ہے شاید کے، اور پھر لعلکم تشکرون یہ اس طرح سے بھی آتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بنو مستقبل کے حوالے سے، تو وہ بھی ہوتا ہے. لیکن ماضی کے حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر اطلاع کا لفظ ہے. اور اسی طرح سے مضارع کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ شاید کہ ایسا ہو جبکہ ہمیں معلوم نہ ہوگا اور بھی ہوا نہ ہو کام، تو وہ تو دونوں طرح آ سکتا ہے. اس طرح تمنی میں لیتا استعمال ہوتا ہے. اور یہ لعل اور لیتا شکی اور تمنی کے جو ادات ہیں یہ اپنے بعد والے اسم کو، یعنی ان کے بعد پہلے اسم آتا ہے، اسم کی کوئی بھی قسم ہو، اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر ہو. اس میں ظاہر وہ جو نام وغیرہ ہو، علم وغیرہ یا نکرہ معرفہ کچھ بھی ہو، اور اس میں ضمیر جو چھپی ہوئی ہو. تو ظاہر اسی لیے کہتے ہیں کہ ظاہر کے مقابلے میں ضمیر اور ضمیر کے مقابلے میں ظاہر، ضمیر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو اسی لیے ضمیر کو ضمیر کہتے ہیں کہ وہ نام پہلے آ چکا ہوتا ہے، اب اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے. تو یا لیتا نی، دیکھیے نی آیا وہاں پر. قرآن میں لعلہ لعلکم جگہ جگہ آتا ہے، لعلہم بھی آتا ہے، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، سیدہ مریم فرما رہی ہیں. اور اسی طرح شرطی کے لیے لو کے ساتھ ماضی اور اس پر کبھی کبھی لام لگا دیتے ہیں اس کی جواب پر یا اس کی جزا پر. شرط کی کا جواب جو ہوتا ہے اس کو جزا کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو اس کی اقسام تھی، تو تھوڑی سی مشق کیجئے پھر دوبارہ. میں نے اپنا سبق کل یاد کر لیا تھا، تو یہ تو ماضی بعید کا ترجمہ اچھا لگے گا، ہے نا، کیونکہ ورنہ ہوتا کہ ابھی ابھی کیا ہے. اور اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، آپ کو جیسا لگے، لیکن زیادہ مناسب لگتا ہے کہ اس میں ہیڈ نہ لگایا جاتا انگریزی کے حساب سے بھی. تو I learned my lesson اگر کہتے تو وہ کچھ دیر کے لیے ہو سکتا تھا I just finished my work اس طرح کے لیے. تو میں نے کل کا سبق یاد کر لیا تھا یا کر لیا ہے، دونوں صورتوں میں کر لیا. لیا سے اردو میں سمجھ میں آ جاتا ہے، اگرچہ ہے بول رہے ہو ماضی ہی بنتا ہے. تو آئی کے لیے انا اور ماضی بعید کے لیے کانا لگاتے ہیں. تو انا کے ساتھ کیا آئے گا؟ کنتو. تو انا لگائیں یا نہ لگائیں، کنتو خالی کہہ دیجئے. حفظتو میں نے یاد کر لیا، کنتو حفظتو ماضی کے ساتھ. درسی اپنا
सबक, मेरा सबक, बारिहतन, कल, या बिल अम्स, यस्टरडे, दोनों मायनों में ठीक है, दोनों बात ठीक है। महमूद, महमूद ने, महमूद है असल लफ्ज, महमूद इसे हमारे महमूद कह देते हैं। अल्लाह, तो महमूद ने अपना दर्द, अपना सबक याद कर लिया। महमूद याद करता है, बल्कि महमूद अपना सबक याद किया करता था हर रोज, लेकिन आज वो मसरूफ हो गया मेहमानों की खिदमत में। तो ये देखिए, यू किया करता था, यूज टू से पता चला कि इस्तिमरार है, उसकी आदत है, एक काम वो किया करता था अब नहीं कर पाया, तो उसमें काना के साथ मुदारे लगाएंगे। महमूदुन काना यहफज़ु, हफिज़ा यहफज़ु, यहफज़ु दरसहु, अपना सबक, मफूल बनेगा, इसे दरसहु इस फतह के साथ आएगा, मंसूब। कुल्ल यौमिन, हर रोज, लाकिन, लेकिन, अल यौम पहले लगा दें या अल यौम आखिर में लगा दें। हुआ या काना, वॉज है तो इसके लिए बेहतर है कि काना लगाए। काना मशगूलुन, काना मशगूलुन अल यौम, आज मशगूल था वो। फी खिदमती दुयूफ, फी खिदमती दुयूफ, मुदाफ मुदाफ इलैह, दैफ कहते हैं मेहमान को, दुयूफ उसकी जमा, जुयूफ कह देंगे हमारे यहाँ, दुयूफ, फी खिदमती दुयूफ, मेहमानों की खिदमत में वो मसरूफ था, तो आज याद न कर सका, मतलब ये हुआ। अगर हमने मेहनत की होती, सख्त मशक्कत की होती, तो हमें जरूर कामयाब हो जाते। तो लव लगाएंगे, की होती, लव कुन्ना लगाएं तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वरना खाली ये भी कह सकते हैं बदलना, लव बदलना जुहदना, अगर हमने अपनी पूरी मेहनत खर्च की होती। इन टेकन का मतलब वही होता है, हम जरूर कामयाब, ला नजहना, लकुन्ना नजहना ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें जरा और जोर डालने के लिए। फी इम्तिहान या फिल इम्तिहानी अन्निहाई या असनवी, सालाना इम्तिहान या फाइनल इम्तिहान, निहाई, निहायत, एंड के लिए कहते हैं। क्या आप चाय पिया करते थे हैदराबाद में, जब पी रहे थे, मतलब ये कि आप पिया करते थे। तो हल कुंता तशरबु अश्शाया फी हैदराबाद, तो कहते कि मैं पिया करता था बंबई में, लेकिन हैदराबाद आके मैंने छोड़ दी। कुंतु अशरिबु, तो काना के साथ मुदारे लगाएंगे, तब बनेगा इस्तिमरार का माने, या तब बनेगा आदत के मायने में, मैं कैसा किया करता था। फिस सबाही, सुबह में या सबाहन, दोनों तरह कर सकते हैं। फी बम्बई, बम्बई में, लेकिन, लाकिन, तरक्तु, मैंने छोड़ दिया, अशाया, चाय को, फी हैदराबाद, हैदराबाद में, तरक्तु कही है, तरक्तु हु कह दी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बहुत कोशिश करते रहिए तो इंशाअल्लाह ताला मजबूत हो जाएगी। हिकमत की एक बात, खलील बिन अहमद अल फराहीदी ये रहमहुल्लाह ताला, ये असल में इल्मुल अरूद के बानी है। इल्मुल अरूद कहते हैं ये जो शायरी के औजान होते हैं, हर शेर का वजन, ये बहरे हजज है, ये बहरे फुला है, और इसमें जो है ये मुसम्मन है और ये मुसद्दस है। ये पता कैसे चलता है, इसके स्केल बनाए हुए हैं बाकायदा, किस स्केल पे है। मफाइलुन 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 ऐसे है, फाइलातुन फाइलातुन फाइलात,
تو یہ جو وزن ہوتے ہیں اس طرح نکالے جاتے ہیں. اسی لیے جب آپ کچھ اپنے طور پر لکھنے کی کوشش کریں اور ان وزن پہ پورے نہ اتریں اور کسی صاحب علم کو دکھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اشعار خیال اچھا ہے، باتیں اچھی ہیں، لیکن وزن ٹھیک نہیں ہے، بہر سے گری ہوئی ہے، اس کا اسکیل ٹھیک نہیں ہے، میٹر ٹھیک نہیں ہے. تو اس کام کے مخترع یہ خلیل بن احمد الفراہیدی تھے رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 700-800 سال پرانے، بلکہ اور بھی پرانے، 110 وغیرہ میں کہیں شاید غالباً، واللہ عالم پیدائش ہوئی ان کی، یعنی بہرحال تو کہتے ہیں کہ کان الخلیل ابن احمد الفراہیدی، الفراہیدیہ ہوگا بلکہ کانا کی وجہ سے الفراہیدیو، بلکہ پورا کا پورا کانا کا اسم بن رہا ہے. کان الخلیل ابن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ تعالی مخترع علم العروض، مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، الذی یوزن بہ الشعر، وہ ہیں جنہوں نے وزن کے وہ شعر کے وزن کیا کرتے تھے. تو وہ علم العروض کے بناتے تھے کہ کتنے لمبے اسکیل ہوں گے، شعر کا وزن کیا کرتے تھے بے الفاظ کے ساتھ اور حرکات غریبہ کے ساتھ، مختلف ہل جل کے ہاتھ پیر کے اشاروں سے کچھ کر رہے تھے. تو فدخل علیہ ولد، ان کا بیٹا آیا، داخل ہوا، وہ فی تلک الحالۃ الغریبہ، تو وہ بیچارے عجیب و غریب حالت میں، یعنی کبھی ایسا کر رہے ہیں، کبھی نوٹ کر رہے ہیں، کبھی لمبا کر رہے ہیں، کبھی آواز کس کو کیسے اسکیل بناؤں، کیا کروں. تو باقاعدہ وہ لگے ہوئے تھے اپنی محنت میں. تو اس میں عجیب و غریب ان کے الفاظ اور حرکتوں کو دیکھ کر لڑکا پریشان ہو گیا، ان کا بیٹا. التی لم یسبق لہ، یہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. مثیل، ان کو اس کی مثال نہیں تھی، اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا. تو وہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے تھے جو انہوں نے کبھی ایسی کی نہیں تھی، کبھی اوپر ہو رہے ہیں، کبھی نیچے ہو رہے ہیں، کبھی یہاں ہاتھ کھینچ رہے ہیں، کبھی لمبا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اوٹ پٹانگ ان کی حرکتیں دیکھ کر بچہ پریشان ہو گیا. ولم یرہا منہ قبل ذلک، اس سے پہلے اس نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا ایسا کرتے ہوئے. فتعجب الولد، تو لڑکا پریشان ہو گیا، تعجب میں آ گیا. ولم یکلمہ ابا، ولم یکلم اباہ، لیکن اس نے کلام نہیں کیا اپنے ابا سے، بات نہیں کی، خاموش ہو گیا. ولکنہ خرج الی الناس، لیکن وہ نکل گیا لوگوں کے پاس، باہر جو لوگ تھے ان کے پاس. وقال لهم، ان سے کہا، ان ابی، بے شک میرے ابا جان، قد جن، وہ تو مجنون ہو گئے ہیں، ان پر جن آ گیا ہے، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. فدخل الناس علی الابی، تو لوگ داخل ہوئے ابا جان کے پاس. واخبروہ، اور ان سب نے خبر دی ان کو، بما قال ابنہ، جو ان کے بیٹے نے کہی تھی بات کہ ابا کو جن ہو گیا ہے یا مجنون ہو گئے ہیں. تو ابا کو بتا دی وہ بات کہ آپ کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے، بیٹا آپ کا یہ کہہ رہا تھا. فقال لہ، تو انہوں نے جواب دیا، یہ اس کا ترجمہ ادھر ہے موجود. تو ابا کا یہ جملہ بڑا زبردست، انہوں نے ایک شعر کہا، لو كنت تعلم ما اقول عذرتنی، او كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعزلتني، وعلمت انك جاهل فعذرتك. یہ ضرورت شعری کی وجہ سے کبھی آخر میں الف بڑھا دیتے ہیں، ہا بڑھا دیتے ہیں، یا گرا دیتے ہیں. ایسا کرنا شعر کے لیے جائز ہوتا ہے، شعر کے اندر، اشعار میں. تو لو کنت تعلم، اگر تو جانتا، اگر تو سمجھ رہا ہوتا، ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں، اگر تو یہ جان رہا ہوتا جو میں کہتا ہوں، عذرتنی، تو میری ان حرکتوں کے باوجود تو میرا عذر کرتا، تو مجھے ایکسکیوز کر دیتا، کیونکہ جو میں کچھ کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد اور مطلب کیا ہے وہ تو سمجھ نہیں پایا، اسی لیے تجھے ایسا محسوس ہوا. اگر تو وہ جانتا، یعنی تیرے پاس اتنی سمجھ اور شعور ہوتا، تو مجھے معذور سمجھتا، یعنی مجھے ایکسکیوز کر دیتا، عذر دیتا مجھے. او کنت تعلم، یا تو یہ جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، تو نے مجھے جو بات کہی کہ مجھے جنون ہو گیا، اگر تجھے اس کا بھی علم ہوتا، یہ بھی تو سمجھ رہا ہوتا کہ تو کیا بات کہہ رہا ہے، یعنی مجھے معلوم ہوتا کہ تو جو مجھے کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے غلط کتنا، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے، تو پھر میں تمہیں
اگر تم جانتے جو تم کہہ رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے اور مجھے تم کیا کہنا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں ملامت کرتا، برا بھلا کہتا، ازلتک، یہ الف اضافی آخر میں جو آیا تو میں تم کو جو ہے ملامت کرتا، لیکن جہلتا مقالتی، لیکن تم جاہل ہو میری بات سے، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اسی لیے فعذلتنی، اس لیے تم نے مجھے ملامت کیا، اور میں جانتا ہوں وعلمت انک، کہ تو جاہل ہے، کہ تم جاہل ہو، اسی لیے فعذرتک، میں جانتا ہوں کہ تم جاہل ہو، اس لیے میں نے تم کو عذر دے دیا، میں نے تمہیں ایکسکیوز کرتا ہوں ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انہوں نے اسی وقت، ابھی وہ اسکیل بنا ہی رہے تھے لیکن اس دوران میں فوراً کے فوراً اسی اسکیل پر یہ اپنا پورا 4 لائنوں کا بنا کے بھیج دیا، بتا دیا بیٹے کے سامنے، وہیں ادا کیا زبان سے. تو یہ کتاب میں موجود تھا اس لیے اس کو یہاں بیان کر دیا. بڑے امام ہیں اور بہت جاندار اشعار لکھتے ہیں ماشاءاللہ. کتابیں ان کی تو بہت سی کتابیں. امام سیبویہ کے بھی استاد ہیں. امام سیبویہ بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں. امام فرہ ہیں، امام اخفش ہیں، یہ سارے جو ہے بہت ہی اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں. ان سب کے یہ گویا اساتذہ میں سے ہیں خلیل احمد فراہیدی. بہرحال جب ہم تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ عربی زبان کی گرامر کی کہ کیسے شروع ہوئی تو تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا لگائیں گے کہ کون کہاں کیسے ہوا. آپ نے اعراب پڑھا ہے، ڈکلینشن، تو ایک تو آپ نے اعراب پڑھا ہے اسم کے بارے میں. آج اعراب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی افعال کے بارے میں کہ ان کے بھی تو اعراب ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں. اسم کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ بعض اسماء وہ ہوتے ہیں کہ جو پورے ڈکلائنیبل ہوتے ہیں، یعنی ان میں ڈکلینشن پورا ہوتا ہے 100%، یعنی ان کو منصرف کہتے ہیں، یعنی جو بدلتے رہتے ہیں، یعنی ان کی آخری حرکت بدلتی رہتی ہے. رجلن، 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 تینوں میں اعراب بدل رہا ہے. دیکھیے محمد، محمدن، محمدن، اسی لیے بعض تسنیہ میں آئیں گے تو اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ، تو ان کو کہتے ہیں یہ منصرف ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو منصرف نہیں ہوتے، ان کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف، یعنی ممنوع من الصرف. وہ صلاحیت تو رکھتے ہونے کی لیکن بیچارے پوری طرح نہیں ہو سکتے، پوری طرح وہ اپنا بدلنا ظاہر نہیں کر سکتے. اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آ سکتے اور کسرہ بھی نہیں آتا، یعنی ایک زبر اور ایک پیش، بس اتنا قبول کرتے ہیں. مرفوع حالت میں وہ ضمہ پیش کے ساتھ آ جاتا ہے عمرو، اور منصوب میں عمرا، اور مجرور میں بھی عمرا، ان کا کسرہ بھی زبر کے ساتھ آتا ہے. تو ان کو کہتے ہیں غیر منصرف. اس پر تفصیل سے آگے آئے گا باب، وہ پڑھیں گے. ابھی تو آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ بھی شکل تھی جو آپ نے دیکھی تھی، یاد نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ ابھی کی بحث نہیں ہے. اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں منع صرف کے، یعنی منصرف ہونے کے کوئی، منصرف نہ ہونے کے کوئی جو اسباب ہیں 9، ان میں سے کوئی سے بھی 2 پائے جاتے ہوں. کوئی سے 2 اسباب ہوں گے تو ان کو غیر منصرف بنا دیں گے. جیسے عمر، اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ عدل ہوا ہے، اصل میں عامر سے عمر بنا ہے مثلا. اور دوسرا یہ کہ علم ہے، نام ہے خاص، تو اس لیے وہ تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آگے لکھا کہ من کان فی اسنان، جس میں 2 ہوں اسباب منع صرف میں سے، کوئی سے 2 ہو یا ایک قائم مقام 2 کے ہو تب بھی ہو جاتا ہے. وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، چھوڑ دیجیے اس کو. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جن کو مبنی کہتے ہیں. مبنی وہ جو کہ بالکل اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، یہ ٹلتے نہیں اپنی جگہ سے، بالکل پہاڑ کی طرح، کوئی ان کے اوپر علامت ظاہر نہیں ہوتی. وہ ضمیر وغیرہ جیسے ہیں، ہوا ہمیشہ ہوا ہی رہے گا، ہے نا. ہاذی، ہاذی تبدیل نہیں ہوتا، ہاذا، ہاذا، ذالکا وغیرہ یہ اپنی حالتیں بدلتے نہیں. الذی، اللتی وغیرہ یہ سب بھی اس میں آ جائیں گے. تو یہ تو تھے اسم کے اندر. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ فعل میں یا تو منصرف ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں. فعل کے اندر چونکہ غیر منصرف میں تو تنوین نہیں آتی، تو یہاں تو تنوین کا سوال ہی نہیں ہے. فعل پہ تو تنوین آتی نہیں، تنوین تو اسم کا خاصہ ہے، فعل کا خاصہ ہی نہیں. لیکن ایک ایک اعراب زبر زیر پیش ایک تو آ سکتے ہیں. تو فعل میں یا تو منصرف ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں. ماضی اور امر کے جو صیغے ہیں وہ نہیں بدلتے، وہ ماضی کے ویسے ہی رہتے ہیں، وہ عموماً مبنی ہوتے ہیں.
اور مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں. کیسے کیسے بدلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. پہلے اسم کو دیکھ لیجئے. اسم میں جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھئی اسم میں تبدیلی آتی ہے. تو کیسی آتی ہے؟ وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور. ہے نا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ بلکہ سینکڑوں بار ہو چکا ہے ان 42 اسباق میں. مرفوع، منصوب اور مجرور. طالبن، دیکھیے یہ واحد یا مفرد کا صیغہ ہے، اس پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ مرفوع ہے. 2 زبر کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ منصوب ہے. 2 زیر کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرور ہے. اسی طرح کوئی بھی لگا لیں، ولدن ولدن ولدن، یا بیتن بیتن بیتن. تو یہ تو ہے مفرد میں. تثنیہ میں بھی یہی ہوتا ہے. تثنیہ مذکر میں طالبان طالبین طالبین، 2 مرد مذکر ہو تو آنی، اور منصوب ہو تو عینی طالبینی، اور مجرور بھی طالبینی. اور مؤنث ہوتا تب بھی طالبتانی طالبتینی طالبتینی، آنی عینی عینی. صحیح ہے. تثنیہ میں یہ ہو گیا مرفوع منصوب مجرور کی حالتیں. اور جمع مکسر، اس کے اندر بھی تنوین ہی ہوتی ہے. طلابن طلابن طلابن. اب یہ ان میں یہ ذہن میں رہے کہ اگر ال لگا دیں گے تو تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی. ال کا مطلب معرفہ، تنوین کا مطلب اکثر نکرہ ہوتا ہے. کبھی کبھی معرفہ بھی ہو سکتا ہے اگر علم کے ساتھ ہو، لیکن نکرہ میں اگر علم نہ ہو، عام نام ہو، نکرہ ہو، تو اس پہ ال لگانے سے معرفہ بن جاتا ہے. جب معرفہ بن گیا تو اب 2 پیش نہیں آئیں گے، 1 پیش آئے گا. الطلاب الطلابا الطلابی. اور اسی طرح الطالبو الطالبہ الطالبی. تو ال کے ساتھ آئے تو الگ بات ہے، لیکن بغیر اس کے 2 پیش 2 زبر 2 زیر آئیں گے. طلابن پہ بھی اسی طرح سے جمع مکسر بھی مفرد کی طرح واحد کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. جمع مذکر طالبون مرفوع ہے، طالبین طالبین. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم اس طرح سے یاد کراتے تھے. یہ وجہ یہ تھی. اونا اینا اینا، تو اس آرڈر میں یاد رکھتا ہے. اسی طرح مؤنث کا جمع آتن آتن آتن، طالباتن طالباتن طالباتن. تو یہ تو اسماء میں آپ نے پڑھا کہ ایسے ہوتا ہے. افعال میں کیا ہوتا ہے؟ افعال میں ایک فرق ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مرفوع منصوب مجرور تھا. افعال میں فعل مضارع میں مرفوع منصوب اور مجزوم ہوتا ہے. عام حالات میں جر نہیں آتا. اگر کسی وقت آپ کو جر نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کی کوئی ایکسٹرنل وجہ ہے، اصلی جر نہیں ہے. جر نہیں آتا فعل پر. فعل پر جر جب آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کی کوئی اور ریزن ہے، کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے الساکن اذا حرک حرک بالکسر کی وجہ سے آ جائے مثلا کے طور پہ، تو وہ اصلی نہیں ہے، وہ ایک عارضی کسی وجہ سے آیا ہے، کسی سبب سے آیا ہے. ٹھیک ہے. عام حالات میں وہ جر قبول نہیں کرتا. فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے، فعل ماضی فعل امر پہ یہ سب باتیں نہیں ہو رہی، صرف مضارع میں ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے یعبدو مضارع، عبدہ پہ تو بات آئے گی نہیں، وہ تو مبنی ہے، عبدہ عبدہ ہی رہے گا. یعبدو، تو یعبدو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. تعبدو یہ مرفوع آئے گا. تو 14 کے 14 صیغے آپ کو ذہن میں رہنے چاہیے. میں نے یہاں پر 14 نہیں لکھے ہیں اس لیے کہ کئی ریپیٹ ہوتے ہیں. تعبدو 2 دفعہ آ جاتا ہے مثلا، اور اسی طریقے سے ہاں ایک آدھ 2 تثنیہ کے ایک آدھ ریپیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو میں نے الگ الگ نہیں لکھا جو ایک ہی دفعہ لکھ دیا ہے سب کے فارم میں سے. تو بہرحال وہ جو آپ کو 14 صیغے یاد ہیں ان کا ہی ذہن میں رکھیے. یعبدو یعبدان یعبدون تعبدون تعبدان یعبدون تعبدو تعبدان تعبدون تعبدین تعبدان تعبدن اعبدون اعبدو، یہ 14. تو انہی میں سے آپ کو ملیں گے. یہ سارے مرفوع ہیں اس لیے کہ ان سے پہلے کوئی ناصب بھی نہیں ہے اور کوئی جازم بھی نہیں ہے. نہیں نصب دینے والا بھی نہیں ہے اور جزم دینے والا بھی نہیں ہے. تو اگر ان سے پہلے نصب دینے والا ہو تو اس کو منصوب پڑھیں گے. جیسے لن نصب دینے والا ہے، لن یعبدا یعنی لن یعبدا ہو جائے گا وہ، کیونکہ نون ساکنہ کے بعد یا آئے تو تجوید کے قاعدے سے قرآن میں جب ایسا آتا ہے تو ہم اس کو لن یعبدا پڑھتے تھے. تو لن نے دیکھیں کیا کیا، ایک تو اس کو مضارع کو منصوب کر دیا، لن تعبدا لن تعبد. اچھا یہ لن یعبدا لن تعبدا یہ تو یہ ہوا، اور اس سے یہ خاص ہو گیا مستقبل کے لیے، تم ہرگز، وہ ہرگز عبادت نہیں کرتا، تم ہرگز عبادت نہیں کرتے، یا وہ عورت ہرگز عبادت نہیں کرتی. تو لن. لیکن یہ تثنیہ میں جو آتا ہے یا
جمع میں جو آتا ہے یا مؤنث حاضرہ سیکنڈ پرسن اس میں جو آتا ہے نون اعرابی وہ گرا دیتے ہیں، منصوب میں بھی اور مجزوم میں بھی. دیکھیے لن تعبدینا کیا ہو گیا، لن تعبدی، لن تعبدینا تھا، لن تعبدینا اس سے پہلے لن لگایا تعبدینا سے، تو یہ نون اعرابی ہے، یہ گر جاتا ہے لن تعبدی. اسی طرح یعبدان اور تعبدانے کے بھی نون گر گئے، لن یعبدا، لن تعبدا، یعبدون، تعبدون، تو لن یعبدو، لن یعبدو کہیں گے اس کو، اور لن تعبدو. اسی طرح یعبدنا، یعبدنا سوری یعبدنا ہونا چاہیے، یہ غلطی سے پیش آ گیا، ضمہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو زبر ہونا چاہیے، تو مضارع ہو جائے مجہول ہو جائے گا. تو لن تعبدنا، یعبدنا، تعبدنا، یہ مبنیات ہیں، یہ نہیں بدلتے، ان میں تبدیلی نہیں آتی. یعبدنا اور تعبدنا، ان کا جو یہ نون ہے نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون نسوہ ہے، مؤنث کا نون ہے، جمع کا، مؤنث جمع کا نون ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. تو اسی لیے دیکھیں یہاں پر بھی یہ غلطی ہے کہ وہ ضمہ غلطی سے لگا دیا، لن یعبدنا، لم یعبدنا، ٹھیک ہے. تو وہ نون تثنیہ اور جمع میں گر جائے گا، لیکن اور اسی طرح مؤنث حاضرہ میں، لیکن جمع کے اندر نہیں. جمع کا جو نون ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، غائب کا ہو یا حاضر کا ہو. اور لن کے بعد اعبدا وہ بھی منصوب ہو گیا، نعبدا، لن نعبدا وہ بھی منصوب ہو گیا. اور مجزوم کیا کہ جزم آتا ہے آخر میں. جزم تو آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لم یعبد، لم تعبد. دیکھیے وہ تعبدو تھا مرفوع میں، تعبدا تھا لن کی وجہ سے منصوب، اور لم کی وجہ سے تعبد جزم والا ہو گیا. لن نے کیا کیا تھا، اس کو مضارع کو خاص کر دیا تھا مستقبل کے لیے کہ اب ایسا نہیں کیا جائے گا، تم ہرگز عبادت نہیں کرو گے، وہ ہرگز عبادت نہیں کرے گی، یہ سب ایسے ہو گیا تھا. اور لم نے کیا کیا، اس کو ماضی بنا دیا کہ اس نے عبادت نہیں کی، تو نے عبادت نہیں کی، یہ لم یہ ماضی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور جزم بھی دیتا ہے، جیسے یہ نصب دیتا ہے، یہ جزم دیتا ہے، لیکن اس میں نون اعرابی گرانے والی حالتیں ایگزیکٹلی سیم رہتی ہیں. اس پہ جزم ظاہر کیسے ہوگا، وہی آپ بس نون اعرابی گرا دیجیے. تو دیکھیے تعبدینہ کا نون اعرابی ہے وہ بھی گرا دیا، یعبدانے کا تعبدانے کا ہے تثنیہ میں، یہ دونوں بھی گرا دیے. یعبدون تعبدون کے ہے نون اعرابی، یہ بھی گرا دیے. لیکن یعبدنا تعبدنا کے نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون نسوہ ہے، یہ کہیں نہیں ٹلتے، یہ اپنی جگہ رہتے ہیں. آپ یہ بس سمجھ لیے کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے خواتین اگر 3 ہو جائیں تو پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، یہ ان کی مضبوطی کی علامت ہے، تو یہ مضبوط ہو جاتی ہیں، ابھی ان کو نہیں ہلا سکتے. اعبدو نعبدو، لن نعبدا، لن اعبدا، اور لم کے ساتھ لم اعبد، لم نعبد، دیکھیے جزم آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ان کے اعراب کی شکل، اور یہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں گردانوں میں، آپ کو پہلے اسی لیے اشارتاً کرایا تھا کہ آپ کے لیے بالکل نئی بات نہ ہو. اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ منصوب اور مجزوم کے لیے خالی لن اور لم ہی نہیں ہوتے، اور بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں. وہ کیا ہے، ناصب اسم، ناصب مضارع کیا ہے، ان لن کئی اذن، یہ 4 ہیں، یہ 4 ہیں. ان لن کئی اذن، ان کے معنی بھی ابھی دیکھتے ہیں. تو ان کو نیچے ایک شعر لکھا ہوا ہے فارسی کا، اس سے یاد کر لیا جاتا ہے. ان ولن پس کئی اذن ای 4 حرف معتبر، نصب مستقبل کنند ای جملہ دائم اقتدا. کہ مضارع کو یہ جو ہے نا 4، یہ 4 معتبر حروف جو ہیں مستقبل کو یہ ہمیشہ تقاضا کرتے ہیں نصب دینے کا، یعنی اس کو منصوب بنا دیتے ہیں. تو بس پورا نہ بھی یاد ہو تو آپ خالی ذہن میں ان ولن پس کئی اذن یہ یاد کر لیے، ان 4 حرف معتبر. تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ مضارع کو نصب دینے والے کون سے ہیں. ان لن کئی اذن، ان کے معنی یہ کہ، لن کے معنی ہرگز نہیں، کئی معنی تاکہ، اذن معنی تب تو، ٹھیک ہے. یہ سب مضارع پہ داخل ہوں گے تو ان کو منصوب کر دیں گے. اس کی مثالیں دیکھیے، ان کی مثال قرآن میں کیا ہے، فذهب جاؤ، تو جاؤ، سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
سامری کو کہا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، بس تیرے لیے پوری زندگی میں اب یہ ہے کہ تو کہتا رہے گا لا مساس، مجھ سے نہ ملو، مجھے نہ چھو، میرے قریب نہ آؤ. مساسا دیکھیں، ان تقولا، ان تقولا، ان آیا نا پہلا والا، ان تقولا کہ تو کہے گا، تقولو ہونا چاہیے تھا لیکن ان نے اس کو تقولا کر دیا، منصوب کر دیا، تو ناصب مضارع ہوا. لن کی مثال لن تنالوا البر، دیکھیں لن تنالونا ہونا چاہیے تھا، لن تنالونا، تو تنالونا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہے، تو لن تنالونا، لیکن لن نے کیا کیا، نون اعرابی کو گرا دیا، تم نہیں پہنچ سکتے ہرگز نیکی کو. دیکھیں مضارع کا ترجمہ ہو رہا ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم محبوب رکھتے ہو. تو لن تنالونا تھا، وہ نون گرایا، کیوں؟ جمع کا صیغہ ہے، جمع میں تو نون آتا ہے مذکر کے اندر، لیکن لن ناصبہ مضارع ہے اور مضارع کے اندر وہ نون اعرابی گرا دیتا ہے، تو گرا دیا. کئی، کئی یہ کا نہیں ہے، فرددناہ ہونا چاہیے، تو یہ ہے فرددناہ، غلطی ہو گئی اس میں. فرددناہ، تو ہم نے لوٹا دیا اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے، الی امہ، اس کی ماں کی طرف، ان کی ماں کی طرف، کئی تاکہ تقر عینہا، ٹھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھیں، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. دیکھیں اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، تقرر، تقرر ہونا چاہیے تھا نا، لیکن کئی نے کیا کیا، تاکہ، جس کو ہم اردو میں تاکہ بولتے ہیں وہی کئی ہے، ایک ہی بات ہے وہ، اسی سے ہم نے نکالا ہے کئی، لیکن تاکہ، تو کئی تقرر، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے، عینہا، اس کی آنکھ. دیکھا آپ نے، عینہا کے لیے تقرر لائے ہیں کیونکہ تقرر یقرر کے مقابلے میں تقرر مؤنث ہے، اور مؤنث اس لیے کہ عین جسم میں جوڑے جوڑے ہوتی ہیں، انسان کے پاس دو آنکھیں ہوتی ہیں عموماً، تو دو آنکھیں مؤنث ہو جاتی ہیں، تو اب عین مؤنث ہے اس لیے تقرر لائے، ورنہ یقرر لاتے مذکر کے لیے. بہرحال ٹھنڈی ہو جائے، قرہ کے معنی سے ٹھنڈا، قرہ یقر، آنکھوں کی ٹھنڈک. اسی سے قرۃ العین، آپ نے سنا ہوگا نام، قرۃ العین، قرہ اس کا مصدر آتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین، تقرر، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے. کئی نے تقرر کر دیا، تقرر کو نصب دے دیا. اذن بھی آتا ہے، اذن کا مطلب تب تو، قال فعلتها، میں نے کیا تھا، یا جب تو، تب تو. اذن، یا آگے واو ہے تو ملائیں گے، اذن وانا من الضالین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرعون نے بعد میں جب ان سے سوال کرنا شروع کیا، اچھا تم وہی ہو نا ایک بندے کو مار کے بھاگ گئے تھے، وفعلت فعلتک التی فعلت، تو نے وہ کیا جو نے کیا، جب نے کیا، نے وہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، یاد ہے کہ نہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں، فرعون نے اشارہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال، فرمایا فعلتها، میں نے وہ کیا تھا، مینز کہ وہ قتل، وہ غلطی جو مجھ سے ہو گئی، کیونکہ اس نے سوال میں کہا تھا فعلتک التی، فعلا بھی کہتے ہیں کام کو، تو نے وہ کام کیا تھا، تو کہتے ہیں فعلتها، میں نے وہ کام کیا، جبکہ میں اس وقت کے میں ہدایت یافتہ نہیں تھا، میں ضالین میں تھا. مطلب یہ کہ مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ کیا کیسی شریعت کے احکام ہے، نبی نہیں تھے اس وقت، یہ بات کہہ دیا، ایسا کر دیا. ٹھیک ہے، تو اذن تب تو کے معنی میں آتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اذن لکھا ایسے بھی جاتا ہے، لیکن قرآن میں اکثر اس طرح لکھا جاتا ہے. اس کی تفسیر کیا ہے وہ آگے ایڈوانس کتابوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ابھی آپ اس پہ غور نہ کیجیے. پھر جوازم المضارع بھی دیکھ لیں، جوازم المضارع، مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے اس لیے مضارعی پر کسر آیا. مضارع کو جزم دینے والے، جازم جزم دینے والا، ان ولم لما لام امر لائے نہی نیز، یہ ہے صحیح ہے نا، یہ ہے جو جزم دینے والے ہیں. پنج حرف جازم، پنج حرف جازم فعلند ہر یک بے دغا، یہ 5 حرف ہیں جو فعل کو جزم دیتے ہیں، ہر ایک ان میں سے بغیر کسی دھوکے کے. مطلب یہ کہ دیتے ہیں، یہ ایسے بے دغا تو وزن پورا کرنے کے لیے اور شعر پورا کرنے کے لیے لائے ہیں، مطلب اس سے وہ خاص نہیں ہے. بس اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان لم
لما اور لام امر اور لائے ناہی، یہ سارے پانچوں جو ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی مثال ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، کہ اگر تم اچھے بنو، نیک صالح بن جاؤ، تو بہرحال اللہ کی طرف پلٹ آنے والوں کو، ان کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بہت معاف فرمانے والے ہیں، غفور ہے، مغفرت فرما دیتے ہیں. دیکھیے تکونون ہونا چاہیے تھا تکونون، ہے نا، لیکن ان کی وجہ سے یہ جازم ہے. جازم میں کیا کرتے ہیں، جہاں نون اعرابی ہو وہاں گرا دیتے ہیں، جہاں نہ ہو وہاں پہ جزم دے دیتے ہیں. تکونون کو تکونو کر دیا. لم نجعل لہو من قبل سمیا، دیکھیے لم نے کیا کہا کہ ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے کسی کے لیے نام. یہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کو لم نجعل لہ، ہم نے نہیں بنایا نام اس سے پہلے کسی کا، کسی کے لیے نہیں رکھا ایسا نام، یہ ہم نے خاص نام اس کو دیا ہے. تو لم نجعل، نجعلو ہونا چاہیے لیکن جزم کر دیا لم کی وجہ سے، اور ترجمہ ماضی کا ہوگا کیونکہ مضارع پر لم آئے تو لم جزم دے کر ماضی کا کر دیتا ہے. لما، لما کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا، یٹ، ناٹ یٹ، تو اب تک کام جو نہ ہوا ہو. کیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کہ کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور حال یہ ہے کہ یعنی اب تک کہ نہیں جانا ہے اللہ نے. لم یعلم تھا اصل میں، لم یعلم، لم یعلم میم جزم والا ہے. یہ میں نے بتایا کہ عام طور پہ مضارع میں آپ کو کبھی بھی کسرہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب کبھی نظر آئے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور وہ یہاں پر وجہ ظاہر ہو رہی ہے. ولما یعلم اللہ، اللہ کا جو لام ہے پہلا حمزۃ الوصل گر جائے گا، پہلا لام ساکن، میم بھی ساکن جزم والا ہو گیا لما کی وجہ سے. تو دو ساکن جب ہوتے ہیں تو پہلے والے کو کسرہ دیتے ہیں. تو لما یعلم اللہ، صحیح ہے. ولما یعلم حامد ہوتا تو ولما یعلم محمد ہوتا، ولما یعلم کوئی بھی نام ہوتا جس پہ ال نہیں آتا تو پھر جملہ یعلم پر آپ کو جزم نظر آ جاتا. لیکن یہاں چونکہ آگے لفظ اللہ ہے اور اس کا لام ساکن اور یہ میم بھی ساکن، تو پہلے والے کو ساکن کو زیر دے دیتے ہیں. ولما یعلم اللہ، کہ اللہ نے جانا نہیں ابھی، یعنی جب تک کہ اللہ جان نہ لے کہ کون ہے وہ تم میں سے جو جد و جہد کرتے ہیں، اور وہ جان لے کہ صابر کون ہے، صابروں کو بھی جان لے. لام الامر جو ہوتا ہے حکم دینے کے لیے، دیکھیے ظاہر میں جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے ان میں لام لگایا جاتا ہے حکم دینے کے لیے، جبکہ سیکنڈ پرسن یعنی انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اس میں تو سیدھا سیدھا امر بنا دیتے ہیں. وہ کیسے بناتے ہیں کہ مضارع کی علامت ہٹا کر وہاں پہ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، آخر میں جزم دے دیتے ہیں. یاد آیا آپ کو کچھ یہ؟ اور پھر عین کلمہ اگر پیش ہو تو حمزۃ الوصل پر بھی پیش لگا دیتے ہیں، جیسے انصر، نصر ینصر سے. اور اگر عین کلمہ زیر والا یا زبر والا ہو تو حمزۃ الوصل کو زیر دے دیتے، اسمع، افتح، صحیح ہے نا، اضرب، تو یہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن میں غائب کے لیے لیضرب ایسے کرتے ہیں. لینفق، انفق ينفق، انفاق کے معنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. تو چاہیے کہ مال خرچ کرے، ذو سعت، سعت والا، مال والا، من سعته، اپنے مال میں سے. لینفق، لینفق، دیکھیے لام آیا نا، اس نے آخر میں لینفقو کو جازم کر دیا، جزم دے دیا، یعنی جازم بن گیا یہ خود، اور اس کو مجزوم کر دیا کہ اس پر جزم آ گیا. لا نہیں بھی یہی کرتا. لا تحزن، دیکھیے تحزن، حزین یحزن، سمع یسمع سے آتا ہے، ویسے تو حزن یحزن بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر سمع سے اگر سمجھے تو لا تحزن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مضارع ہے اور نہیں ہے، لائے نہیں. تو لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے.
تو یہ مضارع ہے جن کو یہ ان لم لما لام امر لائے نہی یہ جزم دیتے ہیں، جبکہ ان سے پہلے آپ نے پڑھا تھا ان لن کئی اذن یہ ان کو نصب دیتے ہیں. تھوڑی سی مثالیں کر لیتے. لم تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لم تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. دیکھ رہے ہیں آپ، لن نے کیا کیا، تبلغا، تبلغو کو مضارع رفع والا، تبلغو بلغ یبلغ، تو تبلغا کر دیا، منصوب کر دیا. ہرگز نہیں تم پہنچو گے مجد اونچائی کو، اونچے مقام کو، بزرگی کو، بڑائی کو. ہائی ایسپریشنز اگر ہیں، لفٹی ایسپریشنز ہیں، ہائی مقام حاصل، اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے تو لن تبلغ المجد، اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. کب تک؟ حتی تلعق الصبر، جب تک کہ تم صبر کو چاٹ نہ لو. لعق یلعق کے معنی ہوتا ہے چاٹنا، یعنی صبر کو خوب اپنے اندر گھول کے، خوب صبر کے ساتھ دل جمعی کے. صبر کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی سے کام کرتے رہنا، ڈٹ جانا، استقامت دکھانا، لگ جانا، لگے رہنا. محنت سے جب تک کرو گے نہیں تو اونچائی پہ نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے بار بار یہ تلقین کی جاتی رہتی ہے کہ آئے سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں، کچھ نہ کچھ چلتے رہے، آہستہ آہستہ چیزیں بیٹھنے لگیں گی. اب اچھا خاصا آپ کر چکے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو لگے کہ بھائی 15-20% ہی باتیں، 15-20% باتیں بھی تو نئی باتیں ہیں نا، جو 6 مہینے پہلے نہیں معلوم تھی. اگر اب معلوم ہوئی ہے تو الحمدللہ. تو دوسری دفعہ دوبارہ درست کو سنیے، پھر پریکٹس کیجئے. کسی اور کتاب جب اس کو ختم کر کے اگلی کتاب پہ چلیں گے تو پھر اس کو بھی کیجیے گا. یہ باتیں سب اس میں بھی آئیں گی، لیکن ذرا دوسرے اینگل سے آئیں گی. کچھ میں عربی سے ڈائریکٹ آئیں گی، کچھ میں اور زبان سے، کچھ میں قرآن کی تفسیر سے آئیں گی. تو اس سے سب چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں. اسی لیے 10-12 کتابیں پڑھی جاتی ہیں عربی گرامر کی، تب جا کے کچھ ہوش ٹھکانے لگتے ہیں اور بات سمجھ میں آتی ہے. لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس. دیکھیے اصل میں تو لم یشکر ہے، شکر یشکرو کے معنی شکر گزاری کرنا، شکریہ ادا کرنا. تو نہیں شکر ادا کیا اللہ کا اس نے جس نے نہیں شکر ادا کیا لوگوں کا. یہ حدیث ہے. لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس. ٹھیک ہے، لم نے یشکرو کو یشکر کر دیا، لیکن وہ جو زیر آ رہا ہے، زیر تو صرف اس لیے آ رہا ہے کہ آگے لفظ اللہ کے لام سے اس کو جوڑنا ہے. دونوں اگر ساکن ہوں گے تو جوڑیں گے کیسے؟ کسرہ سے. تو لم یشکر اللہ، اسی لیے میں نے ایسے پڑھا تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اصل میں لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، لیکن وہ کسرہ تو ضرورت لگایا، مضارع پر کسرہ نہیں آتا. لم لا تشرب اللبن، لم لا تشرب اللبن کی ینفعک، کیوں نہیں دودھ پیتے آپ تاکہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا دے. کی ینفع کا، دیکھیں ینفعو کا کی جگہ ینفع کا. کان سعید یقرع الباب ففتحت له الباب لیدخل علینا. سعید دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. قرع یقرع، اسی سے قارعہ کھٹکھٹانے والی. قیامت کا جو دن ہے اس کے لیے قارعہ کا لفظ، کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، آواز نکالنے والی. تو قرع یقرع کے معنی جو دروازے پہ نوک کرنے کی آواز نکالتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو سعید دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. کانا، کانا کی وجہ سے یقرع دیکھ کے مضارع کا ترجمہ مت کریے گا. کانا جب مضارع پر آئے تو ماضی استمراری بنتا ہے نا، تو یا تو اسی لیے کہا سعید دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. ففتحت، تو میں نے کھولیا، لہو اس کے لیے، الباب دروازہ، تاکہ لیدخل علینا، تاکہ وہ ہمارے اوپر داخل ہو، مطلب تاکہ وہ ہمارے گھر میں داخل ہو جائے. لیدخل، لام نظر آیا آپ کو؟ لیدخل، یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لیدخل یاد کریں، لیدخل علینا، تاکہ وہ داخل ہو جائے، علینا ہم پر. اذنت له لئلا يحزن، اذنت له میں نے اس کو اجازت دی، اذن دے دیا، تاکہ تاکہ وہ لا يحزن غم زدہ نہ ہو. صحیح ہے نا؟ منصوب ہو گیا. ان لم تبذل جهدك لن تنجح يوم الامتحان. ان لم نے کیا کیا؟ تبذل جزمیہ کر دیا. اگر تو نے محنت نہیں کی، اگر تو نے محنت نہ کی ہوتی، جهدك
مضارع کا لم اگر لگ جائے تو اس کو ماضی کا ترجمہ کرتا ہے. اگر نہیں تم نے محنت کی ہوتی تم کامیاب نہ ہرگز کامیاب نہ ہوتے یا نہ ہوگے امتحان کے دن. ان تکسل تندم، ان بھی دیکھیے ان تو منصوب ہے کرتا ہے نصب دیتا ہے اور ان یہ جزم دیتا ہے. ان تکسل اگر تو نے سستی کی تندم تو نادم ہوگا ندامت ہوگی تجھے. امر تو میں نے حکم دیا خادمی اپنے خادم کو اللہ یخرج، دیکھیے لا یخرج کہ وہ نہیں نکلے، دیکھیے نہیں ہے نا اس لیے اللہ یخرج من البیت کہ وہ گھر سے نہ نکلے، گھر سے نہ نکلے حتی ارجع یہاں تک کہ میں لوٹ آؤں من المدرستی مدرسے سے. کننا جائعین ہم بھوکے تھے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو جائعین اس لیے منصوب آئی ہے کانا. کننا جائعین ہم بھوکے تھے، فاکلنا العنب تو ہم نے انگور کھا لیے، حتی شبعنا تو ہم بھر گئے، سیراب ہو گئے. ان تذهب الى حديقة الحيوانات تنظر عجائب خلق الله من الوحوش والسباع والطيور. اگر تو جائے، دیکھیں ان تذهب سکون جزم دے دیا، سکون دے دیا، جانوروں کے باغ میں مطلب زو جائے، چڑیا گھر جائے جسے ہم کہہ دیتے ہیں، جانوروں کا باغ مراد ہے حدیقۃ الحیوانات یعنی زو. تنظرو تو تم دیکھو گے عجائب خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں عجیب و غریب چیزیں، وحشی درندے جانوروں میں سے، سباع پھاڑ کھانے والے درندے جو ان کو کہتے ہیں، اور طیور پرندے. قال لی یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی بذلت تمام جہدی لانجح میں نے خرچ کر دی ہے تمام اپنی کوشش لانجح، دیکھیے لے لام کئی ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. قلت لہو تو میں نے اس سے کہا اذن تبلغ مرامک تب تو میں نے کہا کہ تب تو پہنچ جائے گا اپنے مرام کو، وہ چیز جو تو چاہتا ہے، جو تیری خواہش ہے، مقصد کو. ان لم یکن وفاق ففراق لم کی وجہ سے یکن ہو گیا، یکون تھا یکن ہو گیا، واو گرا دیتے جزمیہ میں، وہ آگے تفصیل پڑھیں گے اس کی. اگر نہیں ہوتا وفاق ففراق، وفاق کا مطلب موافقت ہونا، مل جانا، ایک جیسے خیالات ہو جانا، موافقت. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ففراق، تو پھر لڑائی جھگڑا، الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ صرف میں ہم نے جو پڑھا ہے وہی ہے، کوئی خاص نئی بات نہیں ہے، اسی کا ریویژن تھا، اس کو آپ بس یاد کر لیجیے گا. اس میں ایک غلطی تھی اسی طرح ہمارے ایک دوست نے توجہ دلائی الحمدللہ. اصل میں کتابت میں ہوتا ہے کہ کاپی کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ جلدی جلدی کام ہو جائے، تو کہیں غلطی رہ گئی. تو تقولین غالباً اس جگہ پر تقولین لکھا ہوا ہے پچھلی سلائیڈوں میں، تو اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. وہ تو آپ کو گردان یاد ہے تو آپ خود ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھ لیجیے گا، تقولو ہے یہ اصل میں، وہ تقولین نیچے والا غلطی سے کاپی پیسٹ میں اوپر بھی آ گیا. ٹھیک ہے، گردانوں پہ خوب محنت کیجیے تاکہ آپ کا سبق مضبوط رہے. تھوڑا ہمارے پاس وقت ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جی التدریب الثانی عشر، 12ویں مشق ہے یہ. ابیض سفید کو کہتے ہیں، اسود کالا، احمر لال، اصفر پیلا، ازرق نیلا، اور اخضر یہ سب مذکر ہیں. ان کی مؤنثیں بھی آتی ہیں جو آپ دیکھ چکے ہیں پہلے. لون التفاح احمر، مضاف مضاف الیہ. سیب کا رنگ سرخ ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ. التفاحۃ حمراء، تفاحہ سیب، یہ اس کی جنسی ہوگی، جنس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو ان کے سیب کی جو قوم ہے گویا ان کا جو خاندان ہے. تو التفاحۃ حمراء، تفاحہ لال ہے، وہاں کہتا ہے اس کا رنگ لال ہے. تو لون مذکر ہے تو اس لیے احمر لے آئے. تفاحہ خود مؤنث لائے گولتا کے ساتھ تو حمراء اس کی مؤنث لے آئے. احمر حمراء، اخضر خضراء، ازرق زرقاء، جو نام بھی رکھتے ہیں لوگ زرقاء. اصفر صفراء، بعض لوگ اصفر بھی نام رکھتے ہیں. احمر حمراء،
اور اسود سودا امہات المومنین میں سے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابیض بیضا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کر چکے ہیں صفحہ. چلیے ہاں یہ بھی ہو گیا تھا. ہم یہ بھی ہم کر چکے ہیں جی. اچھا میں بلا وجہ پچھلے اس پہ چلا گیا. ہاں یہ چل رہا تھا ہمارا، اور اس کو آپ لوگ دیکھ چکے تھے پہلے یہاں تک. سعید صاحب کیا کرتے ہیں؟ یتعلم و یتعلم، اور سعید پڑھتا ہے، سعید فی مدرسۃ الملک فیصل الابتدائیہ. سعید پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے ملک فیصل کے مدرسے میں. یہ الابتدائیہ کا مطلب پرائمری، اس مدرسے میں مدرسہ پرائمری ہے. جو مضاف ہونے کی وجہ سے مدرسہ اس پر ال نہیں آیا، لیکن ہے وہ معرفہ، اس لیے کہ ملک فیصل اس سے مضاف ہو رہا ہے اور وہ معرفہ ہے. وہ تلمیذ فی الصف الرابع، اور وہ چوتھی جماعت کا طالب علم ہے، تلمیذ ہے. وتذهب زینب الی روضۃ الاطفال، اور زینب بچوں کی نرسری میں جاتی ہے. روضہ نرسری کو کہتے ہیں جہاں پھول اگائے جاتے ہیں. نرسری کو نرسری اسی لیے کہتے ہیں، ویسے اصل میں نرسری کا مطلب جہاں پر نرس کی جاتے ہیں پودے وغیرہ. بچوں کو بھی نرس کیا جاتا ہے، ان کو پروان چڑھایا جاتا ہے. فی الصباح یذهب سعید الی المدرسہ، صبح کے وقت میں چلا جاتا ہے یوسف مدرسہ. یتعلم القراءۃ والکتابۃ والحساب، پڑھتا ہے وہ، کیا پڑھتا ہے؟ کیا تلاوت، کیا قراءہ؟ یتعلم سیکھتا ہے، القراءہ ریڈنگ، والکتابہ رائٹنگ، والحساب میتھس وغیرہ. وکذالک الجغرافیہ، اسی طرح جغرافیہ، والتاریخ تاریخ پڑھتا ہے. والعلوم، یہ علوم سے مراد سائنسز ہے، مختلف سائنسز. والدین الاسلامی، دین اسلامی، اسلامی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے. وفی المساء، شام میں یحفظ القرآن الکریم، فی المسجد، مسجد میں شام کے وقت میں قرآن مجید حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے. کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث شریف ہے کہ مضاف مضاف الیہ، طلب العلم مضاف مضاف الیہ، علم کا حاصل کرنا، فریضۃ یہ مبتدا ہے طلب العلم، اور فریضۃ اس کی خبر ہے، علی کل مسلم اس سے متعلق ہوئے ہر ایک مسلمان پر. ٹھیک ہے، ایک آدھ چھوٹا سا حصہ اس کا بھی کر لیتے ہیں. قصص النبیین کا، دعوت ہود علیہ السلام کی دعوت. ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو دعوت دی، دین کی طرف بلایا. دعوت کا مطلب پکار، انوائٹ کیا. وقام ہود علیہ السلام کھڑے ہوئے. ہود فاعل ہے، قامہ کا فعل کے بعد جب بھی کوئی چیز مرفوع آتی ہے وہ عموماً اس کا فاعل ہوتا ہے. فی قوم، اپنے قوم میں وہ کھڑے ہوئے. یدعو و یقول، ان کو پکارا اور ان سے فرمایا. کیا فرمایا؟ اور فرمایا کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، بندگی اختیار کرو. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ معبودوں میں سے، غیرہ اس کے سوا کوئی. وقال ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، کیف تعبدون الحجارۃ، کیسے تم بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو پتھروں کی، بتوں کی. ولا تعبدون الذی خلقکم، اور تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا کیا. یا قوم، اے میرے لوگ، اے قوم. یہ دیکھیے یا قومی جو میم کے نیچے زیر ہے نا، اس سے مراد، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یا، ورنہ تو یا قومو ہونا چاہیے. یا کے بعد منادا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا، یا قوم، یا خالد، یا محمد، یا نوح. لیکن یہاں یا قومی، میم کے نیچے جو زیر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں تھا یا قومی، چھوٹی یا ساتھ تھا، اے میری قوم اس کا ترجمہ ہوگا. لیکن بلاغت میں اور علم البیان، معانی وغیرہ میں ایسی یا کو جگہ جگہ حذف کر دیتے ہیں، اور اس سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ زیر دیکھ کے پہچان لیں گے، اور نہ بھی لکھا ہوتا تب بھی پہچان لیتے ہیں. اے میری قوم، ہذه الحجارۃ التی، یہ وہ پتھر ہیں، التی جنہیں، نحتموها جنہیں تم کارو کرتے ہو، امسی جنہیں تم نے کارو کیا تھا کل. یہ وہ پتھر ہیں جن کو تم نے اسکلپچر بنایا تھا کل
کیف تعبدون الیوم، آج کیسے تم ان کی عبادت کر سکتے ہو، ان اللہ خلقکم، بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ورزقکم، اور اس نے تمہیں رزق دیا ہے، وبارک لکم، اور اس نے تمہارے کاموں میں تم میں برکت دی ہے، تمہارے مال میں، اموال میں، والاولاد، اولاد میں، والحرث، اور کھیتی میں، والنسل، اور اولاد میں، یعنی وہی نسل، تمہاری نسل جانوروں میں ہو یا انسانوں میں، ان سب میں اللہ نے برکت عطا فرمایا ہے، وجعلکم خلفاء، اور تمہیں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، ورزقکم قوتا فی الجسم، اور تمہیں عطا کی، رزقہ مانے دینا، تمہیں دی، عطا کی، قوت فی الجسم، جسم میں. اب اس کو غیبت، بہتان، لڑ جھگڑ کے ان چیزوں میں استعمال نہ کرو. اللہ نے تمہیں قوتیں دی ہیں جسم میں، زبان میں بھی قوت ہے، اس کو لڑ جھگڑ کے استعمال کرتے ہو، ہاتھ پیر میں بھی ہے ہی نہیں. بہرحال تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا، نائب بنایا، اور تم کو قوتیں عطا فرمائی جسم میں. کان من حق هذه النعم ان تعبدوا الله ولا تعبدوا غیرہ، اس نعمت، ان نعمتوں کا حق یہ تھا کہ تم بندگی کرتے اللہ کی اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے. کہ لا نہیں ہے، اس لیے تعبدون، تعبدو ہو گیا. بے شک ان هذا الکلب، بے شک یہ کتا، الذی ترمون الیہ، وہ کہ جس کی طرف تم پھینکتے ہو، بعظم، ہڈی، تم پھینکتے ہو، رما یرمی کے معنی ہوتے ہیں ہڈی پھینکنا، تم پھینکتے ہو یعنی پھینکنا، ترمونا تم پھینکتے ہو، الیہ بعظم، ہڈی، لا یفارق بیتکم، یعنی وہ تمہارا گھر نہیں چھوڑتا کبھی، ویتبعکم کالظل، اور تمہارے پیچھے پیچھے رہتا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہے سائے کی طرح، حالانکہ تم اسے صرف ہڈی تو دیتے ہو، پھینک دیتے ہو. افرأیتم کلبا، کیا تم نے دیکھا ہے کتا، یترک سیدہ، کہ اپنے، ایسا کوئی کتا دیکھا ہے کہ جس نے چھوڑ دیا ہو اپنے مالک کو، یترک سیدہ ویذهب الی غیرہ، اور چلا گیا اس کے علاوہ کے پاس. اورأیتم، یا اور کیا تم نے دیکھا ہے، حیوانا، ایسا کوئی جانور، یعبد حجرا، جو پتھر کی بندگی کرتا ہو. اورأیتم حیوانا، اور تم نے کوئی ایسا انسان جانور دیکھا ہے، یسجد للصنم، کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہو، سجدہ کرتا ہو ان کو. هل الانسان اضل من الحیوان، کیا انسان ذلیل ہو گیا ہے، گر گیا ہے، نیچے ہو گیا ہے حیوان سے بھی زیادہ، ام ہوا اجل من الحیوان، یا وہ انسان سے زیادہ اجل ہے، افضل ہے، بہتر ہے. تو یہ سوچو کیا ہے، اللہ نے کیا بنایا ہے، تو غور کرو کہ ہم کیا جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. یہ وہ ترغیب دلا رہے ہیں. انشاءاللہ چھوڑتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.